بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو جا، یہ کہ مستعد ہو، پھر کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑیاں بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور بتوں سے الگ ہو، جس طرح کہ اب تک الگ ہو، اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ دوسرے وقت زیادہ معاوضہ چاہو، اور پھر انداز میں جو ایذا پیش آئے اس پر اپنے رب کی خوشنودی کے واسطے صبر کیجیے۔ پھر جس وقت سور پھونکا جاوے گا، سو وہ وقت یعنی وہ دن کافروں پر ایک سخت دن ہوگا جس میں ذرا آسانی نہ ہوگی۔ آگے بعض خاص کفار کا ذکر ہے، یعنی مجھ کو اور اس شخص کو اپنے اپنے حال پر رہنے دو جس کو میں نے اکیلا اور اس کو کثرت سے مال دیا اور پاس رہنے والے بیٹے دیے اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا، پھر بھی اس بات کی ہوس رکھتا ہے کہ اس کو اور زیادہ دوں۔ ہرگز وہ زیادہ دینے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری آیاتوں کا مخالف ہے۔ اس کو عن قریب یعنی مرنے کے بعد دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ اس شخص نے سوچا پھر ایک بات تجویز کی، سو اس پر خدا کی مار ہو کیسی بات تجویز کی، اور پھر مقرر اس پر خدا کی مار ہو کیسی بات تجویز کی۔ پھر حاضرین کے چہروں کو دیکھا، پھر منہ بنایا تاکہ دیکھنے والے سمجھیں کہ اس کو قرآن سے بہت زیادہ کراہت ہے، اور زیادہ منہ بنایا اور پھر منہ پھیرا اور تکبر کیا، پھر بولا کہ بس یہ جادو ہے، جوادروں سے منقول ہے، بس یہ تو آدمی کا کلام ہے، میں اس کو جلدی دوزخ میں داخل کروں گا، اور تم کو کچھ خبر بھی ہے کہ دوزخ کیسی چیز ہے۔ مقصود اس سے تحویل ہے، وہ ایسی حالت ہے کہ نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، اور وہ جلا کر بدن میں حیثیت بگاڑ دے گی، اور اس پر 19 فرشتے جو اس کے خازن ہیں جن میں ایک مالک ہے مقرر ہوں گے۔ اور ہم نے دوزخ کے کارکن آدمی نہیں بلکہ فرشتے بنائے ہیں، اور ہم نے جو ان کی تعداد ذکر و حکایت میں ہے صرف ایسی رکھی ہے جو کافروں کی گمراہی کا ذریعہ ہو، تو اس لیے تاکہ اہل کتاب سننے کے بعد یقین کر لیں اور ایمان والوں ایمان اور بڑھ جائے، اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں، اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں شک کا مرض ہے وہ اور کافر لوگ کہنے لگیں گے، جن لوگوں کے دلوں میں شک کا مرض ہے وہ اور وہ کافر لوگ کہنے لگیں کہ اس عجیب مضمون سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔ جس طرح اس خاص باب میں خدا تعالیٰ نے کافروں کو گمراہ کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے۔ اور یہ 19 فرشتوں کا مقرر ہونا کسی حکمت سے ہے، ورنہ تمہارے رب کے لشکروں یعنی فرشتوں کی تعداد کو باجوز رب کے کوئی نہیں جانتا۔ اور دوزخ کا حال بیان کرنا صرف آدمیوں کی نصیحت کے لیے ہے۔ بالتحقیق قسم ہے چاند کی اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے، کہ وہ دوزخ بڑی بھاری چیز ہے جو انسان کے لیے بڑا ڈراوا۔ پیچھے کو ہٹنے اس کے لیے بھی ہر شخص اپنے اعمال کفریہ کے بدلے میں دوزخ میں مبعوث ہوگا، مگر وہ دینے والے کہ وہ بہشتوں میں ہوں گے۔ اور مجرموں یعنی کفار کا حال خود ان کفار ہی سے پوچھیں گے، یعنی مومنین کفار سے پوچھیں گے کہ تم کو دوزخ میں کس بات نے داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے، نہ غریب کو جس کا حق واجب تھا کھانا کھلایا کرتے تھے، اور مشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی اس مشغلہ میں رہا کرتے تھے، اور قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ہم کو موت آ گئی، سو اس حالت مذکورہ میں ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ اور جب کفر و اراض کی بدولت ان کی یہ گت بننے والی ہے تو ان کو کیا ہوا کہ اس نصیحت قرآنی سے روگردانی کرتے کہ گویا وہ وحشی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے جا رہے ہیں، بلکہ ان میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے آسمانی نوشتے دیے جائیں۔ آگے اس بہودہ درخواست کا رد ہے کہ ہاں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ لوگ آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے، پس یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن ہی نصیحت کے لیے کافی ہے، سو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور بدون خدا کے چاہیے یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے۔ وہی ہے جس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور وہی ہے جو بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔